احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس کا تعلق اٹلی میں ایک کیمپ میں ہونے والے واقعے سے ہے۔ اٹلی کے اس کیمپ میں جو ہے 18 سال سے جو چھوٹے تارکین وطن ہیں ان کو ٹھہرایا گیا تھا، لیکن وہاں پر جو ہے وہ کافی ہنگامہ آرائی ہوئی ہے اور شور شرابہ ہوا ہے، اور پھر پولیس نے اس سارے معاملے میں ملوث جو ہے وہ 2 تارکین وطن کو حراست میں بھی لیا اور اب ان کے خلاف ضابطے کی کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ پیش آیا ہے فلورنس میں 11 جولائی کو۔ فلورنس میں جو ہے کم عمر تارکین وطن جو 18 سال سے کم عمر ہوتے ہیں، لیکن وہ عام طور پر جوان ہی ہوتے ہیں، 15 16 17 سال کے ہوتے ہیں، اور ایسی شکایات بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ اپنی عمریں جو ہے وہ 18 سال سے کم بھی لکھوا دیتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات 18 سال یا اس سے زیادہ کی بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ وہاں جو ہے وہ رات کو شور شرابہ کر رہے تھے، اور یہ بہت بری بات ہے۔ جب آپ کیمپ میں رہ رہے ہیں، آپ ابھی اٹلی میں پہنچے ہیں اور وہیں پر آپ شور شرابہ کریں گے، اور وہ بھی رات کے وقت جو طالبی معاشرے میں ناقابل قبول ہوتا ہے، تو یہ لوگ وہاں پر شور شرابہ کر رہے تھے اور آپس میں لڑ جھگڑ بھی رہے تھے۔ دیکھیں اتنی جانیں مشکل میں ڈال کر یہاں پہنچتے ہیں اٹلی میں، کشتیوں میں کتنے ابھی 600-700 لوگ ڈوب گئے، اور یہ اگر کسی طرح پہنچ گئے ہیں یہاں پر تو انہیں جو ہے اپنے اس کو ہضم کرنا چاہیے، نہ کہ آتے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے یہ اپنے آپے سے باہر ہو جائیں۔ اصل میں آپے سے باہر اس طرح ہوتے ہیں کہ جب یہاں پر اٹلی میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ جو ہے وہ گروپ بن جاتے ہیں۔ گروپ میں 1-2 شرارتی لوگ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی اکساتے ہیں، یار کچھ نہیں ہوگا اور کچھ نہیں ہونا، بس ٹھیک ہے، اور موج مستی میں پڑ جاتے ہیں۔ اور موج مستی میں جب یہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ تانے بازی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر جو ان میں جو شرارتی ہوتے ہیں وہ اکساتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یار اس نے یہ کہا، اس نے فلانے نے کہتا ہے، وہ فلانے نے کہتا ہے، اور اس چکر میں جو ہے یہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ تو یہ فلورنس کے مرکز میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ رات کو ایک تو مرکز میں شور شرابہ کر رہے تھے، پھر ان میں آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اچھا، یہ شور شرابہ کر رہے تھے تو قریبی جو ہے جو اطالوی شہری تھے وہ ان سے کافی پریشان تھے، کیونکہ یہ شور شرابے کا معاملہ کافی دنوں سے چل رہا تھا، اور یہ رات کو وہ شور شرابہ کرتے تھے جس سے ان کی نیند متاثر ہوتی تھی۔ تو وہاں پر اطالوی شہری بھی جمع ہو گئے۔ جب ان میں آپس میں لڑائی وغیرہ شروع ہو گئی اور انہوں نے شور شرابہ بہت بڑا، تو اطالوی شہری جو ان سے پہلے ہی تنگ آئے ہوئے تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے کیمپ کے باہر اکٹھے ہو کر پہلے جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جو یہ سمجھنے والے تو کہاں تھے، یہ پہلے ہی شور شرابہ کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد اطالوی شہریوں میں اور ان کے درمیان آپس میں پتھراؤ شروع ہو گیا۔ اب یہ تو واضح نہیں ہے کہ پہل کس نے کی، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ پہل جو ہے وہ یہ جو سینٹر میں مقیم تارکین وطن تھے، جو کم عمر تارکین کا سینٹر تھا، ان کی طرف سے کی گئی ہوگی، کیونکہ عام طور پر پتھراؤ وغیرہ کا جو ہے یہ معاملہ، یہ تو وہاں اٹلی وغیرہ میں تو اس کا تصور نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جنوبی ایشیا کی ہیں، جو پتھراؤ کرنا اور اس طرح کی چیزیں۔ بہرحال یہ پتھراؤ شروع ہو گیا۔ پھر جواب میں وہاں انہوں نے بھی سبزیاں وغیرہ اور جو چیزیں تھیں جو باہر مظاہرہ کرنے آئے تھے اٹلی کے شہری، جو مقامی آبادی تھی، اطالوی شہری تھے، انہوں نے بھی ان کے اوپر جوابی چیزیں پھینکیں۔ اتنے میں پولیس کو بلا لیا گیا، پولیس آ گئی۔ اچھا، پولیس نے جب سینٹر کے اندر گھس کر ان کو معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تو ان تارکین وطن کے گروپ نے پولیس اہلکاروں پر بھی حملہ کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک دوسرے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، وہاں آپ پناہ کے طلبگار ہیں، وہاں آپ نے پناہ کی درخواست دی ہوئی ہے، اور وہاں پولیس پر بھی حملہ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد تو پھر آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ سے نرمی سے مذاکرہ کریں یا وہ آپ کو جو ہے وہ کیس منظور کریں گے؟ تو انہوں نے پولیس پر بھی حملہ کیا، اور پولیس کے 2 اہلکار اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اب جب پولیس اہلکار 2 زخمی ہو گئے تو پولیس نے پھر اضافی نفری طلب کر لی، اور پھر بڑی مشکل سے جو ہے وہاں صورتحال کو کنٹرول کیا گیا۔ تو اب جو ہے پولیس نے اس میں جو ہے اس معاملے میں ملوث جو سب سے 2 سرگرم تھے لوگ، ان کو جو ہے وہ منتقل کیا تھانے میں بھی، جا کے ان کے فنگر پرنٹ وغیرہ الگ سے لیے گئے اور ان کے خلاف رپورٹ بھی لکھی گئی ہے۔ دوسری طرف اس تصادم میں جو ہے وہ جو 2 تارکین وطن بھی زخمی ہوئے تھے، لیکن وہ بہت معمولی زخمی ہوئے تھے، انہیں اسپتال لے جایا گیا اور مرہم پٹی کے بعد جو ہے وہ واپس کیمپ لے آیا گیا ہے۔ لیکن اب اس کیمپ سے، فلورنس کے اس کیمپ سے بہت سے تارکین وطن کو وہاں سے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس پہ عمل درآمد بھی کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے فلورنس کے کیمپ میں۔ تو یہ جو بھی تارکین وطن آتے ہیں انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ یہاں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں اٹلی میں، نہ کہ یہاں پر لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے پناہ کے لیے آئے ہیں، یا معاشی مسائل کی وجہ سے وہاں سے آئے ہیں۔ تو آپ وہاں روزی کمانے آئے ہیں، نہ کہ وہاں لڑائی جھگڑے کرنے آئے ہیں۔
اور یہ جو ہلا شیری دینے والے ہوتے ہیں 2-4، یہ کہتے ہیں جی پہ جاؤ جی کچھ نہیں ہونا، جو یہ لوگ ہلا شیری دیتے ہیں، یہ لوگ ان کا کچھ نہیں جاتا، جو لڑائی میں ملوث ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب وہ ایک بار نظر میں آ جائیں گے، جب ان کے اوپر ان کا معاملہ پولیس کے پاس چلا جائے گا، تو پھر نہ تو ان کا پناہ کا کیس منظور ہونے کا امکان باقی رہے گا، اور اگر ان کے پاس پہلے سے کاغذ ہیں تو وہ کاغذ بھی اب وہ خطرے میں پڑ جائیں گے، اور انہیں آگے جو ہے کم از کم نیشنلٹی اور وہ جو پکی سجور ہوتی ہے وہ تو وہ بھول جائیں۔ تو اس لیے میری تمام تارکین وطن بالخصوص پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں، لڑائی جھگڑے نہ کریں۔ آپ وہاں پناہ کے لیے گئے ہیں تو وہاں پناہ کو اس میں رہیں، اور وہاں پرامن طریقے سے رہیں۔ اپنے ملک میں بھی پرامن طریقے سے رہنا چاہیے، لیکن آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں تو وہاں تو آپ پر زیادہ لازم ہے کہ آپ ملک کی بدنامی کا سبب بنیں گے اور اپنے لیے اتنی مشکلات کھڑی کر لیں گے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر آپ وہاں پکڑے جائیں اور وہاں جیل میں ہوں تو آپ کا کیسے وہاں ہوگا؟ وہاں نہ آپ کی کوئی زبان سمجھنے والا ہوگا، نہ آپ سے کوئی بات کرنے والا ہوگا، تو وہاں تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ جس میں پاکستانی جو وہاں ایک عمر قید کاٹ رہا تھا، اور عمر قید کا مطلب ہے کہ آپ ساری عمر کے لیے باقی گئے، 35 سال کے بعد آپ رہا ہوں گے، تو 35 سال میں تو بندہ ختم ہو جاتا ہے، اتنی عمر ہی نہیں ہوتی، تو وہاں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں جیلوں میں۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ذرا سی جو ہے آپ لوگوں کی جو ہے اکسانے میں آ جائیں اور لڑائی جھگڑے شروع کر دیں تو اس کا نتیجہ بہت برا نکل سکتا ہے۔ بعض اوقات اور یہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ پاکستانی جو ہے وہ ٹک ٹاک کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑے اور کسی میں ایک آدھ کی جان بھی چلی گئی ہے۔ اب جنہوں نے جان لینے کا جو سبب بنے ہیں وہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب ان کی باقی عمر جو ہے وہ اٹلی کی جیلوں میں گزرے گی، اس بات کو آپ سمجھیں۔ ان کے گھر والے، ان کے بال بچے، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، وہ ادھر پاکستان میں نہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے، اور وہ وہاں اٹلی میں جو گرفتار ہوگا وہ وہاں کی جیل میں سڑتا رہے گا۔ سڑنا میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر اس کے لیے نہ اس کی کوئی زبان بولنے والا ہوگا، نہ اس کا کوئی جان پہچان کرنے والا ہوگا، نہ اس سے کوئی ملنے آ سکے گا۔ تو یہ بہت ہی خراب صورتحال ہے۔ وہاں آپ لڑائی جھگڑے نہ کریں۔ لڑائی جھگڑے کرنے اٹلی کوئی نہیں آیا۔ اٹلی میں اگر لڑائی جھگڑے کرنے ہیں، آپ اتنے ہی بڑے فن خان ہیں، تو پھر پاکستان میں جا کے کریں۔ اٹلی میں اگر آپ آئے ہیں تو پرامن طریقے سے رہیں۔ آپ یہاں روزی کمانے ہیں، روزی کمانے پر توجہ دیں، اور پھر اپنی فیملی وہاں سیٹل کرنے پر توجہ دیں۔ اپنے بچوں پر، جو آپ کے بچے بعد میں آئیں گے، ان کے اوپر توجہ دیں۔ یہ لڑائی جھگڑے جو ہیں یہ آپ کا اور آپ کے خاندان کا مستقبل خراب کر دیں گے۔ آپ اٹلی کی جیلوں میں پڑے رہیں گے اور آپ کے گھر والے پاکستان میں بے بسی کی تصویر بنے رہیں گے۔ یہ جو اکساتے ہیں جی ہاں جی پہ جاؤ جی کچھ نہیں ہونا، یہ فلانے تنوں فلان کہتا ہے، فلانے تنوں فلان کہتا ہے، انہوں نے آپ کو واپس جیلوں میں ملنے بھی نہیں جانا۔ اس لیے اگر کوئی ایسی جگہ پر آپ ٹھہر رہے ہیں، ایسے ڈیرے پر رہ رہے ہیں جہاں اس طرح کا ماحول ہے، تو آپ کو پہلی فرصت میں وہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہ اکسانے والے لوگ ایک دو جو شیطانی کرتے ہیں، یہ جو ہے آپ کے لیے بھی مصیبت کا سبب بن جائیں گے۔ اس لیے لڑائی جھگڑے سے گریز کریں۔ اگر کہیں ایسی کوئی محفل، ایسا کوئی معاملہ ہے تو آپ وہاں سے فوری طور پر دوسری جگہ چلے جائیں۔ آپ اٹلی میں آئیں، آپ یہاں پرامن طریقے سے رہیں، پناہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور روزگار حاصل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کریں، ورنہ لڑائی جھگڑے کا جو آخر میں انجام ہے وہ بہت برا ہوگا۔ اور اٹلی کی جیلوں میں ذرا آپ تصور کر لیں کہ آپ اٹلی کی جیل میں موجود ہوں، جہاں آپ کو کوئی ملنے نہ آئے گا، نہ آپ سے کوئی بات کر سکے گا، نہ آپ کو زبان سمجھ میں آئے گی، اور پھر وہاں جو زندگی آپ کس قدر اذیت میں چلے جائیں گے۔ تو ایسا نہ کریں، پرامن طریقے سے رہیں اور اس طرح کے معاملات سے دور رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔